پار آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یقیناً ہمارے پاس جھٹلانے کی، ان کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. قیامت کے دن بھی ہم انکار نہیں کر سکیں گے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے تو نعمت استعمال ہی نہیں کی، مجھے تو معلوم ہی نہیں، یا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے. تو آئیے سورۃ الرحمن کا پہلے تھوڑا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر جو کچھ دنیا سے متعلق ہے اور کچھ آخرت سے متعلق ہے. اللہ کے نام سے ابتدا کرتی ہوں جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الرحمن، بے حد مہربان. علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس نے انسان کی تخلیق کی، اس نے انسان کو بنایا. علمہ البیان، اس نے انسان کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، یعنی ان نعمتوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے آزاد چھوڑ نہیں دیا بلکہ ایک نظام کے تحت انہیں پابند رکھا. اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، یعنی پوری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. اس میں ہم بندوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نعمتیں پا کر کیا واقعی اللہ کے اطاعت گزار ہیں یا پھر اس کی نافرمانی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا، یعنی انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک چھت جو بغیر ستونوں کے ہے کتنی اونچی اٹھی ہوئی ہے کہ وہاں تک انسان کی رسائی بھی نہیں. اور میزان قائم کر دی، یعنی ہر چیز کے اندر ایک بیلنس رکھا، اعتدال رکھا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی اے انسان ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرو اور زمین میں فساد نہ کرو، بگاڑ نہ پیدا کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں، اس لیے اس میں ہمیں صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں، جانوروں کے اور دیگر مخلوقات کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہے. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہے. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، یعنی انسان اپنی حقیقت پر تو غور کرے، کہاں سے اٹھایا گیا. اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو مشرق اور دو مغرب کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے غروب ہوتا ہے، یعنی ہر نکلنے والا سورج ہر روز جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں غروب بھی ہوتا ہے، پھر جہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے وہاں کسی اور جگہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر مغرب مشرق بھی ہے اور ہر مشرق مغرب بھی ہے، اس لیے دو مشرق اور دو مغرب کی بات ہوئی. پلیز آپ ذرا باہم اگر باتیں کرنا چاہتے ہیں تو باہر چلے جائیں. قرآن آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. پورے ہال میں صرف آپ دو لوگ ہیں جو باہم بات کر رہے ہیں. یہ میری باتیں اس وقت نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس وقت آپ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہے، اللہ کے کلام کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ کیا آپ کی اپنی باتیں اس کلام سے زیادہ اہم ہیں؟ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، یعنی سمندر میں دو طرح کے مختلف پانی، میٹھا اور کھاری. اسی طرح ٹھنڈا اور گرم دو طرح کا پانی ایک ہی جگہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور باہم ملتا نہیں. دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے.
جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کیسے نہیں اپنے رب کو پہچانو گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. یعنی پانی میں ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا جہاز جو کہ پورے پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے، یا پہاڑ جتنا وزنی ہو سکتا ہے، وہ تیر کر ایک حصے سے دوسرے پہ چلا جاتا ہے. یہ اس کو صلاحیت کس نے بخشی؟ تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ سب محتاج ہیں. بے نیاز صرف اس کی ذات ہے. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. ہر آن وہ نئی شان میں ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات کو جھٹلاؤ گے. اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے، یعنی تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. یعنی انسان ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہیں گی. ہمیں بہت جلد یہ دنیا جس کی محبت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے اوپر ہم کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے، یہ سب بہت جلد چھوڑ کر اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں. پھر ہم میں سے ایک ایک کا حساب ہوگا. ہر ایک کو جواب دہی کرنے ہوگی کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو پا کر رب کے ساتھ کیا معاملہ کرتا رہا، اس کے دین کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا، اس کی کتاب کو اس نے کتنی اہمیت دی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کی. ان سب نعمتوں کو پا کر بہت جلد ہم سے پوچھ ہوگی. لہذا وہاں جا کر تم کس نعمت کو جھٹلا سکو گے؟ اے گروہ جن و انس، تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. یعنی تم اللہ کے آگے کس قدر عاجز ہو، کہیں جا نہیں سکتے. اگر تم بھاگنا بھی چاہو تو اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور وہ زور ہم میں سے کس کے پاس ہے کہ ہم اپنے رب سے بھاگ نکلیں کہیں. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ سارا اعمال نامہ تو ہر ایک کا ساتھ ہی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کون کیا جرم کر کے آیا. کوئی تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ہو، چھپ کے کوئی کام کرے یا سب کو بتا کے کرے، ہر غلط کام اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے اور وہ سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا. انسان کچھ بھی چھپا نہ سکے گا. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، یعنی جرم چہروں پر، شکلوں پر نظر آئے گا، کیونکہ ہر انسان کا چہرہ اس کے دل کی عکاسی کرتا ہے. تو گناہ کی ابتدا بھی دل سے ہوتی ہے. رمضان اسی لیے تقویٰ کا مہینہ ہے کہ دلوں کی اصلاح کرتا ہے. اور انسان جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ آتی ہے، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انسان قدم اٹھاتا ہے. اس لیے چہرے پر سب دلوں کے آثار اور دلوں کے خیالات نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ وہیں پر سارے خیالات جمع ہوئے تھے، یعنی دل میں، اور دل سے پھر انسان کے عمل میں آئے، ظاہر میں آئے. تو قیامت کے دن سب کچھ چہروں سے عیاں ہو جائے گا اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، یعنی مجرم لوگوں کو. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے، یعنی صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے.
پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جب آگ میں وہ تڑپ اٹھیں گے تو سخت پیاس لگے گی. آپ نے دیکھا ہوگا ذرا موسم گرم ہو تو انسان کو پیاس زیادہ لگنے لگتی ہے. تو جہنم میں بھی جب وہ آگ میں جلیں گے تو سخت پیاسے ہوں گے. پھر وہ پانی مانگیں گے تو ابلتا ہوا پانی ان کو پیش کیا جائے گا. پانی پی کر پھر اپنے ٹھکانے پہ لوٹیں گے تو آگ ہی آگ پائیں گے اور یوں ہی ان کی عمر بیت جائے گی. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ایک طرف مجرموں کا انجام بتایا گیا تو دوسری طرف اللہ کے فرما بردار لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ ان کی خوشی کے لیے 2 باغ ہوں گے. 2 کس لیے؟ کہ جب ایک سے دل بھرے گا تو دوسرے میں چلے جائیں گے، اور اسی طرح کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیے لگائے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز اور شاداب باغ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام.